يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ فرماتے ہیں، حافظ کہتے ہیں اسی لیے ہوا احتمال ضعیف، بھائی یہ احتمال بہت ضعیف ہے۔ لأن الصحابیہ عدل عارف باللسان، آپ صحابی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عادل نہیں ہیں اور وہ زبان کے نشیب و فراز سے واقف نہیں ہیں، زبان دان بھی ہیں اور عادل بھی ہیں۔ فلا یطلق ذلک الا بعد التحقیق، تو وہ یہ امرہ کا لفظ یا من السنہ کا لفظ بغیر تحقیق کے ہی بول دیتے ہیں۔ ہاں، وہ نہیں سمجھتے کہ امر دینے کا والا کون ہے یا سنت کس کی قابل قبول ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس لیے یہ احتمال قابل اعتبار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں ومن ذالک، اور اسی قبیل سے یعنی اسی حیثیت سے یہ بات بھی ہے، قولہ کنا نفعل کذا، کنا نفعل کذا، صحابی کا یہ کہنا کہ ہم یوں کرتے تھے، فَلَهُ حکم الرفع ایضاً کما تقدم، تو یہ اس کا حکم بھی مرفوع کا حکم ہے، یہ بھی حکماً کیا ہے؟ مرفوع ہے، جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا۔ لیکن یہاں ایک شرط ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اذا ذکر عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ یہ ذکر کرے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں یہ کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ ازل کا بات یاد آئی نا، ازل کنہ نازلو والقرآن ینزل، وہاں بات یہ تھی نا اصل میں۔ اس لیے یہاں یہ چیز ملحوظ رہنی چاہیے کہ اذا ذکر عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ صحابی یہ کہیں کہ کنہ نفعل فی عصر النبی فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں یا بعد کے دور میں یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ بالکل اسی طرح مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے تراویح کا مسئلہ لیتے ہیں نا آپ، تراویح کے مسئلے میں جو ایک روایت 20 رکعتوں کے بارے میں منقول ہے، اس میں کیا لفظ ہے؟ کنہ نفعل فی عہد عمر بن الخطاب، موطا میں وہاں کیا لفظ ہے؟ کنہ نفعل فی عہد عمر بن الخطاب، حضرت عمر کے دور میں ہم یہ 20 پڑھتے تھے، سند کی بات رہنے دیں، اس میں لفظ یہ ہے، جبکہ آپ دیکھیے، جبکہ امرا عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری، کہ جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور ابی بن کعب کو حکم دیا کہ وہ 8 رکعتیں پڑھائیں۔ دونوں فرق ہے، بات سمجھے نا؟ ایک ہے ان کے عہد میں ہونا، عہد میں ہونا یہ تابعین کے صحابہ کے دور میں اس سے لازم نہیں آتا کہ حضرت عمر فاروق کو علم بھی ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں غلط کام معمول ہو، وہی نازل ہو رہی ہو اور اس سے روکا نہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کے دور میں وہی منقطع ہو چکی تھی، سمجھے یا نہیں؟ اس لیے اس دور میں یہ کہنا کہ ہم ان کے دور میں یہ کرتے تھے، یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس کا علم بھی ان کو ہو۔ اب یہاں یہ واضح سی ایک مثال ہے کہ عہد فاروقی میں 20 جس پہ استدلال کا مدار ہے، 8 حکم فاروقی ہے، اب حکم کی تابع داری ہے یا عہد کی تابع داری؟ بات سمجھے یا نہیں؟
تو یہی بات ہے فلاح حکم الرفع، اس کے لیے حکم رفع کا ہے جس وقت کے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، تابعین میں بھی صحابہ میں بھی یہی ہے جب ان کو اس کا علم ہو. اللہ اکبر. صحابہ کے علم میں، صحابہ کے دور میں بعض امور ایسے ہوئے ہیں، اب دیکھیے بعض واقعات ہوئے ہیں صحابہ انفرادی طور پر، جس طرح ایک صحابی سونے کی کیا کہتے ہیں چاندی سے بیع و شراء کو بھی درست سمجھتے تھے، یا ایک صحابی وہ برف کے کھانے سے روزے کا افطار ہونا درست نہیں سمجھتے تھے. تو کیا ہم سمجھیں کہ عہد صحابہ میں برف کھائی جاتی تھی؟ کیونکہ یہ چیز باقی صحابہ کرام کو معلوم نہیں. ہاں صحابہ کو معلوم ہو اور وہاں انکار ہو یا نہ ہو پھر مسئلہ معلوم ہو، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان کا مسئلہ ہے، اور اس آذان پر حضرت علی کا اعتراض ہے. اس آذان پر حضرت علی کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہی آذان ہونی چاہیے جو ایک نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتی تھی. سمجھے یا نہیں؟ لیکن فماضل حضرات فقہا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو قبول کیا ہے، حضرت عثمان کے حکم کو قبول کیا ہے. بلکہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں ایک بات کہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے یا اقوال بیان کرنے والے وہی معتبر ہیں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں چلے گئے تھے تو اس وقت رفض پیدا ہو چکا تھا، کذب پیدا ہو چکا تھا، اور حضرت علی کے نام پر روایات سازی یہ شروع ہو چکی تھی. سمجھے یا نہیں؟ اور اسی لیے انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے منہاج السنہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فیصلے جو حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں تھے وہ راجح ہیں ان فیصلوں سے جو اکیلے حضرت علی کے کوفے کے دور میں. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اگرچہ بعد میں بھی فقہا کی یہ رائے ہے کہ ایک ہی اذان دینی چاہیے، بعض کہتے ہیں دونوں کی گنجائش ہے، بہرحال دو بھی کہہ سکتا ہے دوسری اذان، اور اگر ایک ہی اذان پر اکتفا کر لیا جائے، بالخصوص آج کے دور میں، کیونکہ آج کے دور میں سپیکر کی نے ضرورت پوری کر دی ہے، جس ضرورت کے پیش نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دلوائی تھی. بات سمجھ گئے؟ انہوں نے پہلی اذان دلوائی تھی بازار میں، مسجد میں نہیں تھی دلوائی تھی، اور بازار میں بھی پیچھے جا کے، آگے دور جا کے. کس لیے؟ تاکہ بازار والوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جمعے کا وقت ہو گیا ہے، فذر البیع، دکانیں بند کر دو. دکانیں بند کر دو. آپ صرف اگر پہلی اذان پر اکتفا کیا جائے تو بازار بڑھ جانے کی وجہ سے سب کی گھڑیاں تو تھی نہیں، گھڑیاں تو تھی نہیں، سب کو اذان کے الفاظ نہیں پہنچ سکتے تھے. اس بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، یہ اذان جو ہے نا وہ بازار میں جمعے کے روز کہلوانے کی ضرورت محسوس کی. لیکن اب سپیکر نے یہ ضرورت پوری کر دی ہے. اس لیے اگر ایک ہی اذان پر اکتفا کیا جائے تو وہ طریقہ جو سنت نبوی یا سنت عمرین حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں تھا، اسی پر اکتفا کیا جائے تو یہ مستحسن ہے، بہتر ہے. فہم صحابہ حجت ہے جب مخالفت نہ ہو. یہاں مخالفت ہے، سمجھے بات؟ اللہ. چلیے بھائی، وَمِن ذَلِكَ، یہی وجہ ہے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ اکبر کبیرہ،
کفایہ میں یہی بات حافظ خطیب بغدادی نے کہی. وہ کہتے ہیں اذ لم یکن فی الروایت ما یقتضی وقوع ذالک الی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن حجہ فلا دلالۃ علی انہ حق. یہ الکفایہ میں کہا ہے 424 صفحے میں. اسی لیے میں نے اختصاراً ذکر کیا ہے کہ کنہ نفعلو یہ تب ہے جب ذکرہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہوں ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ قول جو ہے فتح الباری میں ذکر کیا ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جمہور کا یہی قول ہے کنہ نفعل. فتح الباری کا جلد اول ہے، صفحہ 207 ہے. اور اسی کو ترجیح دی ہے انہوں نے حدیث نمبر 5210 کے تحت، اور ساتھ ہی النقط کی جلد 2 صفحہ 515 پر. اب یہاں یہ بھی دیکھیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بھی کہا ہے کہ ان الامام احمد قد توقف فی مسئلۃ امامت الصبی لأن حدیث عمرو بن سلمہ الذی فیہ انہ کان یوم القوم وہو ابن 7 سنین لیس فیہ اطلاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک. امام احمد اس مسئلے میں متفق نہیں ہیں کہ بچے کی پیچھے نماز درست ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس چیز کی خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی ہے. سمجھے یا نہیں؟ صحابہ نے آپ کو نے جو حکم فرمایا تھا کہ یومکم اقرأکم قرآناً، اس حکم کی بنیاد پر جب دیکھا کہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بچے ہیں لیکن ان کو ہم سے زیادہ قرآن آتا ہے تو ان کو اپنا امام بنا لیا. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام احمد فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا رد کیا ہے. وہ رد دیکھنا ہو تو فتح الباری صفحہ 185 جلد 2 میں دیکھ لیں. صفحہ 185 جلد 2 میں. یہ باتیں میں کیوں اضافاتاً ذکر کرتا ہوں؟ صرف یہ توجہ دلانے کے لیے کہ اس کے جو متعلقات ہوتے ہیں اس مسئلے سے متعلقات نصوص سے ماخوذ ان کی مراجعت بھی کرنی چاہیے. ان کی مراجعت بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ مسئلہ جو ہے نا وہ نکھر جائے، واضح ہو جائے. سمجھے یا نہیں؟ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ لفظ استعمال نہیں کیے لیکن پہلے استعمال کیے ہیں. خطیب نے بھی یہی لفظ استعمال کیے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا اس میں ذکر ہو تو پھر کنہ نفعلو کا لفظ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ حکماً مرفوع ہے. چلیے ومن ذالک، اور اسی قبیل سے ہے این یحکم الصحابیو کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکم دے کہ علی فعلن کسی حکم پر، کسی فعل پر من الافعال بانہ طاعۃ للہ اور لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ کہے کہ یہ عمل، یہ فعل نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہے، یہ اس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے یا اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. کسی مسئلے کے بارے میں کہے کہ یہ فعل نبی کے فرمان کے مطابق ہے، یہ عمل نبی کے فرمان کے مخالف ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حکماً مرفوع ہوگی. اگرچہ وہ یہ نہیں بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے یا نبی علیہ السلام نے یہ منع کیا ہے، یہ نہیں لفظ بولتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں کہ قول عمار رضی اللہ تعالی عنہ من صوم اليوم الذی یشق فیہ فقد عصا ابا القاسم، کہ جو
یوم شک کا روزہ رکھتا ہے وہ ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اب یہ تو وہ بیان نہیں کرتے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم شک، یہ تو نہیں کہتے، لیکن یوم شک کے عمل کو وہ کیا کہتے ہیں؟ نافرمانی۔ لیکن نافرمانی کو کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی اس فعل کو کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ کہیں کہ اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے تو پھر وہ روایت کیا ہوگی؟ وہ بھی حکماً مرفوع ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اس میں ہے کہ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلقاً ذکر کی ہے، ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے ہے فَلِهَذَا حُکْمُ الرَّفْعِ أَيْضًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَلَقَّاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ظاہر بات یہ ہے کہ جب وہ اس طرح بات کہیں تو انہوں نے یہ حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے منع کیا یا انہوں نے عمل کیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا درست ہے، سنت ہے، یہ کرنا معصیت ہے، نافرمانی۔ او تنتہی غایت الاسناد الی الصحابی، یا یہ کہ پہلے تھا مسئلہ رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک حیثیت تھی کہ جس میں صراحت ہو، قال رسول اللہ، سمیعت رسول اللہ، فعل رسول اللہ، یعنی تینوں نوعیتیں، یا تقریری روایت کہ آپ کے سامنے یہ حکم ہوا، بعد میں باقی صورتیں ہیں امرنا من السنہ، یہ فلاں فلاں، یہ ہیں حکم مرفوع۔ یہ مرفوع کا مسئلہ مکمل ہوا جب یہ سند صحابی کسی نسبت سے نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ حقیقتاً مرفوع ہے یا حکماً مرفوع ہے۔ لیکن اگر یہ سند اس کی انتہا ہوتی ہے کس تک؟ صحابی تک، ہیں کذالک، تو اس کا مسئلہ بھی وہی ہے، اس کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، یہ صحابی کا فعل ہے، یہ صحابی سے موقوفاً ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ کہتے ہیں اے مثل ما تقدم فی کون اللفظ یقتضی التصریح، مثل اس چیز کے جو پہلے گزر چکا ہے جس میں لفظ تقاضا کرتا ہے اس بات کی تصریح کا بأن المقولہ ہوا من قول الصحابی، کہ یہ قول صحابی کا ہے، قال ابو ہریرہ، قال ابو بکر، او من فعل ہی، یا ان کا یہ فعل ہے، او من تقریر ہی، یا ان کے سامنے یہ ہوا ہے، یا ان کے سامنے یہ صحابی کے سامنے عمل کسی نے کیا ہے اور صحابی نے خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے اصول میں کہ کیا صحابی کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور صحابی خاموش رہ جائے تو کیا یہ اس صحابی کی رضا سمجھی جائے گی یا نہیں سمجھی جائے گی؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے کہ غلط کام ہو اور نبی علیہ السلام خاموش رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحابی کے سامنے یہ کہا جائے تو کیا صحابی کی اس کو رضا سمجھا جائے، یا کچھ صحابہ بیٹھے ہیں ان کی رائے، ایک رائے اظہار کرتے ہیں، دوسرے صحابہ خاموش رہتے ہیں، یا ائمہ مجتہدین بیٹھے ہیں نیچے آ جائیں، ان میں سے کوئی بات کرتے ہیں دوسرے خاموش ہو جائیں، تو کیا اس کو اجماع سکوتی جس کو کہتے ہیں، جس کو اصطلاحاً اجماع سکوتی کہتے ہیں، وہ اس کو تسلیم کر لیا جائے؟ حالانکہ اجماع سکوتی کی حجیت کے بارے میں بجائے خود اختلاف کہ وہ واقعتاً اجماع ہے یا نہیں ہے، بسا اوقات وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے
کہ ان کے احترام میں وہ کوئی بات نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ فرما رہے ہیں ولا او من تقریرہی ولا یجیء فیہ جمیع ما تقدم بل معظمہ، اسی طرح جو پہلے گزری ہیں کہ عمیرہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، امر کے بارے میں، سنت کے بارے میں، یہ تمام احتمالات وہ سارے کے سارے جو سنت کے بارے میں ہیں وہ سارے کے سارے یہاں شامل نہیں ہیں، ہاں اکثر اس کو شامل ہیں، بل معظم ہو، اکثر اس کے وہی احتمالات ہیں جو مرفوع کے بارے میں ہیں، لیکن سارے کے سارے مرفوع جس طرح کہتے ہیں ہم کہ یہ مرفوع حکمی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صحابی کی رضا ہے، کہ یہ صحابی کا حکم ہے، سمجھے نا۔ وَالتَّشْبِيهُ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، اور تشبیہ یہ جو میں نے کہی ہے نا الی الصحابی کذالک، اسی طرح یہ تشبیہ ہر وقت کیا ہے، تمام جہت سے مساوی نہیں ہوتی۔ تشبیہ میں اکثریت کا خیال رکھا جاتا ہے یا بعض جزوی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تشبیہ اس سے دے دی جاتی ہے، ہاں یہ نہیں کہ تمام وجوہ کی وجہ سے حضرت علی اسد تھے، شیر تھے، تو کیا وہ شیر تھے؟ نہیں، ان کی بہادری کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے ان کو شیر کہا جاتا تھا، ہاں اسی طرح کسی میں کے وصف کی بنا پر اس کو کوئی لقب دیا جائے تو یہ نہیں کہ وہ جناب من کل الوجوہ وہی چیز ہے، ہاں اللہ اکبر۔ ولما ان کان ھذا المختصر شاملا لجمیع انواع العلوم الحدیث، جب یہ ہمارا مختصر سا رسالہ، ولما ان کان ھذا المختصر، جب ہمارا یہ رسالہ کتابچہ مختصر شاملا لجمیع انواع علوم الحدیث، جب یہ شامل ہے تمام علوم الحدیث کے انواع کو، میں نے گویا کوشش کی ہے کہ جتنے علوم الحدیث ہیں ان کا خلاصہ اس کتاب میں آ جائے۔ جب یہ ہمارا مقصد ہے تتردد فیہ منہ الی تعریف صحابی، تو میں نے مناسب سمجھا، قصد کیا کہ کس کی طرف توجہ کی، میں نے کس کی طرف؟ صحابی کی تعریف کے، صحابی کی تعریف کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یعنی میں نے ارادہ کیا اس وجہ سے، ترددت منہ، اسی وجہ سے میں نے کیا کیا؟ قصد کیا کس کی طرف؟ الی تعریف صحابی، صحابی کی تعریف کی طرف، کہ وہ صحابی من ہوا، وہ کون ہے؟ کیونکہ مرفوع روایت کی بات صحابی تک ہے، اب صحابی بھی کون ہے بھائی؟ یہ بھی تو سمجھ لیں نا، ہاں کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ ہے جس کو ملاقات حاصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومناً، ایمان کی حالت میں، مومناً بہی، آپ پر ایمان لانے کی صورت میں، ومات علی الاسلام، اور وہ اسلام پر ہی فوت ہوا ہو، ولو تخللت ردۃ فی الاصح، اگرچہ درمیان میں وہ ارتداد کا شکار ہوا ہے، یعنی خلل واقعہ ہوا ہے کس کا؟ ارتداد کا، ردہ کا، تو اصح قول کے مطابق یہی ہے کہ وہ پھر بھی صحابی ہے، وہ پھر بھی صحابی ہے۔ اصح کا قول بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ احناف تو یہ کہتے ہیں، شاید آگے آئے، کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کا شرف صحبت ختم ہو جاتا ہے، ہاں دوبارہ ایمان لا کے اگر اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے تو پھر وہ صحابی ہے،
اگر آپ کے انتقال کے بعد ایمان لاتا ہے تو پھر وہ صحابی نہیں ہے۔ اناف کا موقف یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ، سمجھ گئے بات؟ چلیے آگے تفصیل کل آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔